إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آج کا یہ خطبہ 10 باتوں پر مشتمل ہے اور آج کی گفتگو کا عنوان ہے اسلام پسند نوجوانوں کی ذمہ داری. نوجوانوں کی کیا ذمہ داری ہے، یہ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے اور میں آج کی اس گفتگو کو 10 نکات میں تقسیم کرنا ہوں. تو پہلی بات جو اس سلسلے کی ہے کہ ہم 1440 ہجری 2019 عیسوی میں تو آج کے مسلم نوجوان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دور کو اپنے زمانے کو سمجھیں. اب یہ جو دور ہے یہ آج سے 20 سال پہلے کا دور نہیں، 40 سال پہلے کا دور نہیں، 100 سال پہلے کا دور نہیں. یعنی 1980 میں کمپیوٹر موجود نہیں، 1990 سے پہلے تک موبائل نہیں آیا، انٹرنیٹ کی دنیا نہیں تھی. اچھا موبائل آیا بھی تو یہ اینڈرائڈ عام نہیں. اب اینڈرائڈ کے اندر کیمرہ بھی ہے، ویڈیوز بھی ہیں، آڈیوز بھی ہیں اور پوری دنیا کی خبر 1 سیکنڈ کے اندر آپ کو پہنچ جاتی ہے. اس کے فوائد بھی ہیں، اس کے نقصانات بھی ہیں. اس کے ذریعے سے پلک جھپکتے میں آپ کسی قرآن کی آیت کو ڈھونڈ سکتے ہیں. 1 سیکنڈ کے اندر آپ جان سکتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے، غلط ہے، جھوٹی ہے، بخاری کی ہے، مسلم کی ہے، بیہقی کی ہے. فوراً آپ اس کو جان لیتے ہیں کہ حدیث ہے بھی کہ نہیں ہے، جھوٹی ہے. تو اس ٹیکنالوجی کے بہت بڑے فوائد بھی ہیں، اس کے بہت بڑے نقصانات بھی ہیں. اس کے ذریعے سے فحاشی پھیل رہی ہے، اس کے ذریعے سے عریانی پھیل رہی ہے، اس کے ذریعے سے مغرب امت مسلمہ کو بگاڑ رہا ہے. تو پہلی بات جو نوجوانوں کو، اسلام پسند نوجوانوں کو سمجھنی چاہیے کہ ہم کس دور میں سانس لے رہے ہیں اور یہ زمانہ کیا ہے اور یہ پچھلے زمانوں سے کس طرح مختلف ہے، اور اس میں دعوت و تبلیغ کے نئے ذرائع کیا ہوں گے، دعوت و تبلیغ کے نئے چیلنجز کیا ہوں گے اور نئے انداز سے کام کس طرح کیا جائے. دوسری بات جو میں نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں، ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ سمجھیں کہ اس وقت دنیا کی عالمی طاقتیں کیا ہیں اور امت مسلمہ کیا ہے. تو اس کے لیے آپ کو گزشتہ خاص طور پر 300-400 سال کی تاریخ پڑھنی پڑے گی اور بالخصوص پچھلی صدی میں 2 بڑی جنگیں، پہلی جنگ عظیم 1920 کے بعد اور دوسری جنگ عظیم 1940 کے بعد. دونوں جنگوں میں 1-1 کروڑ روپے، 1-1 کروڑ افراد مارے گئے، 2 کروڑ لوگ. اور دوسری جنگ عظیم میں تو ایٹمی قوت کا مظاہرہ اور امریکہ نے اپنی بالادستی کی دھاک دنیا پر بٹھا دی کہ ہم بڑی قوت ہیں. اور اس کے بعد نوجوانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے اقوام متحدہ، جس کو آپ یونائٹڈ نیشنز کہتے ہیں، اس کی تشکیل کی. اور جب یہ اس کی تشکیل ہو رہی تھی تو امریکہ نے اپنی بالادستی کو منوایا اور کہا کہ جب تک ویٹو کا اختیار ہمیں عطا نہیں کیا جائے گا ہم اس تنظیم کا حصہ نہیں بنیں گے، ویٹو ہمارے ہاتھ میں ہے. تو یہ بات سمجھ لیجیے. اور اس کے بعد پھر
جو بڑی جنگ ہوئی وہ جنگ خلیج 1991-92 میں کویت پر حملے کے بعد عراق کو تباہ و تاراج کر دیا۔ یہ بہت بڑی جنگ ہے جس کے ذریعے عالم اسلام پر عربوں پر دھاک بٹھا دی۔ دبئی والے کو، امارات والے کو، سعودیہ کو، عراق کو اور ایران کو اور مصر کو اور لیبیا کو اور الجیریا کو، یمن کو، سب کو بتا دیا گیا کہ ہم ایک ہفتے کے اندر تمہارے ایئرپورٹس کو، تمہاری عمارتوں کو، تمہارے محلات کو ہم تباہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہماری بات مانو یا پھر ہم تمہیں تباہ و تاراج کریں۔ اور یہ بالادستی ان کی یہ ہے، ہمارا تعلیمی نظام ہوگا، سلیبس نصاب ہم طے کریں گے، ہتھیار ہم سے خریدے جائیں، جنگ ہمارے مطابق لڑی جائے، جس سے ہم کہیں اسے تمہیں جنگ کرنی ہوگی، اقتصادی پالیسیز ہماری ہوں گی، روپے کی قدر ہماری ہوگی، ہماری اقتصادی بالادستی ہوگی، ہماری عسکری بالادستی ہوگی، ہماری تہذیبی بالادستی ہوگی، ہماری ثقافتی بالادستی ہوگی۔ اور اس چیز کو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ اپنی بالادستی کو، اپنی قوت کو، اپنے جبروت کو اور اپنی طاقت اور فرمانروائی کو دنیا میں کس طرح بنوا رہی ہے۔ یہ دوسری بات ہے۔ اب میں تیسری بات جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مغرب ہم نے کہا ہے اور جس کی نمائندگی بالخصوص اس وقت امریکہ کر رہا ہے، اور امریکہ کا دودھ چھلا برطانیہ ہے، اور باقی قوتیں فرانس ہے اور جو دوسری قوتیں ہیں، روس ہے یا جرمنی وغیرہ ہے، یہ ان کے ماتحت تو ان میں مغرب کے اندر مشترک قوت کیا ہے، اس کو دریافت کریں۔ پہلی بات کہ ان کا ماضی جوڈو کرسچن ماضی، یعنی جوڈو کرسچن بیک گراؤنڈ ہے، ان کا پس منظر وہی ہے۔ یعنی اگرچہ کہ یہ خدا کو نہیں مانتے، اگرچہ کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سیکولر ہیں، اگرچہ کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بائبل کو ترک کر دیا اور بائبل کے قوانین کو چھوڑ دیا، اور اگرچہ کہ یہ کہتے ہیں ہم تورات کے قانون کو نہیں مانتے، لیکن ان کے اندر وہ عیسائی اور یہودی تعصب موجود ہے۔ یہ بات اچھی طرح آپ کو سمجھنا چاہیے۔ ان کے اندر ایک نسلی تفاخر بھی موجود ہے کہ وائٹ ریس ایک بہت بالادست اور سپیریئر ریس ہے۔ یہ نسلی تعصب بھی ان کے اندر بدرجہ عدم پایا جاتا ہے، اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اب بظاہر یہ کہتے ہیں کہ ریاست سیکولر ہو گئی اور اصل چیز مادہ پرستی ہے، مادہ ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، کھاؤ پیو عیش کرو، آخرت نہیں ہے۔ ان کا ایک بہت مشہور جملہ ہے LOLO، اس کو کہتے ہیں YOLO، اس پر گانا بھی بنایا گیا ہے، نغمہ بھی تشکیل دیا گیا ہے، You only live once، تم دنیا میں صرف ایک مرتبہ جینے کے لیے آئے، آخرت نہیں۔ یہیں موج کر لو، یہیں عیش کر لو، جتنی لڑکیاں استعمال کر سکتے ہو کر لو، جتنی شراب پی سکتے ہو پی لو، شیشے کا استعمال کرو، ڈرگس کا استعمال کرو، حشیش کا کرو، گانجے کا کرو۔ اب شیشہ وہاں پر عام ہو گیا امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر، اور اب ہماری جو نئی انقلابی حکومت ہے ریاست مدینہ کی، یہ قانون لے آ رہی ہے پاکستان میں بھی شیشہ حلال ہو جائے، یہ اس کی قانون سازی ابھی ہو رہی ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ مغرب کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ شادی کی کیا ضرورت ہے، جنسی ہوس پوری کرنی ہے، مرد کے ساتھ پوری کرو، عورت کے ساتھ پوری کرو، عورت عورت کے ساتھ پوری کرے، مرد مرد کے ساتھ پوری کرے، 10 لوگوں کے پاس جائیے، 10 عورتوں کے پاس جائیے، شادی کی کیا ضرورت ہے؟ بچہ ہمارے لیے بوجھ ہے، خاندانی نظام ہمارے لیے بوجھ ہے،
کھاؤ پیو موج کرو اور دنیا پر حکومت کرو، مادہ پرست، گھر میں سامان جمع کرو، اچھی زندگی ہو، گھر میں صوفے ہوں، قالینیں ہوں، فریج ہو، سامان ہو، الیکٹریسٹی ہو، خریدتے جاؤ، گھر کو بازار بنا دو، گھر کو میں سامان خریدتے جاؤ، پیسے مت بچاؤ، پیسے بچانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ پوری مغرب کی تہذیب ہے۔ قرآن مجید نے 2 لفظوں میں ان کا نقشہ کھینچا ہے سورہ مریم میں، وَأَدَاءُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، انہوں نے نماز کو ترک کر دیا اور شہوات کی پیروی۔ یہ چرچ بیچ رہے ہیں۔ اب امریکہ کے لوگ، برطانیہ کے لوگ، یورپ کے لوگ چرچ نہیں جاتے۔ چرچ میں 5% آبادی بھی چرچ کو نہیں جاتی، یعنی اتوار کے دن ہفتے میں 1 دن بھی چرچ کو نہیں جاتی، 5% لوگ بھی نہیں جاتے۔ امت مسلمہ کے کم سے کم 95% لوگ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، جو بے نمازی بھی ہے کم سے کم وہ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن یورپ کے اندر 5% لوگ بھی ہفتہ وار چرچ کو نہیں جاتے، تو نماز چھوڑ دی۔ اور واتبعوا الشہوات، شہوات کیا ہے؟ یہی لڑکیاں ہیں، ہوموسیکسولیٹی ہے، جنسی ہوس کی تکمیل ہے، پیسہ ہے، مادہ پرستی ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ صاف طور پر کہتے ہیں کہ یہودیوں کے جو ہلاکاس ہیں، ہلاکاس HALAKAS، ہلاکاس کا مطلب ہے تورات کا قانون اور تلمود کا قانون، وہ قانون کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور شریعہ جو قرآن اور حدیث کا قانون ہے اس کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اور یہی ٹفلی پاکستان میں جاوید احمد غامدی صاحب بجا رہے ہیں، اور وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ریاست سیکولر ہوگی، ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوگا۔ یہ کوئی نیا ترانہ نہیں ہے، یہ وہی ترانہ ہے جو مغرب کا ترانہ ہے۔ اس بات کو اچھی طرح آپ سمجھ لیجئے کہ یہ مغربی تہذیب ہے، بے لباسی کی، نکر کی، چڈی کی، عورت کے جسم کی نمائش کی، اور عورت کی ملازمت کی۔ عورت جو ہے بازار میں آ جائے، ہزاروں لوگوں کی اس کے اوپر نگاہیں پڑیں، مرد ننگا ہو جائے، عورت ننگی ہو۔ یہ ہے مغربی تہذیب، اور ان کا مطالبہ یہ ہے بالادست قوتوں کا کہ آپ بھی یہی تہذیب اپنائیے، یہی لباس اپنائیے، یہی طرز عمل، یہی شادی کا نظام، یہی خاندانی نظام، یہی سرمایہ دارانہ نظام، یہی سودی نظام ہمارے تابع اور غلام بنیے۔ ہماری تہذیب بھی قبول کیجیے، ہمارا طرز تعلیم، ہماری ثقافت، ہماری موسیقی، ہمارا میڈیا، ہمارے ڈرامے، ہماری فلمیں، نیک و بد وہ ہے جو ہم کہتے ہیں۔ قرآن جس کو حلال و حرام کہتا ہے وہ حلال و حرام نہیں ہے، حلال و حرام وہ ہے جس کو مغرب حلال و حرام سمجھتا ہے۔ یہ ایک اہم چیز۔ اب میں تیسری بات جو نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ان حالات میں ہمیں جاننا ہے ہم کون۔ پہلی بات، ہم امت مسلمہ کے نوجوان ہیں، ہم امت مسلمہ کے نوجوان ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین قوم ہو، تمہیں دوسروں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تمہیں ہندوؤں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، امریکوں کے لیے، بدھ مت کے ماننے والوں کے لیے، ان کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اخرجت للناس، تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے، وتنہون عن المنکر، برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے، توحید پر ایمان رکھتے۔ یہ ہے ہمارا کام۔ اللہ نے مسلمانوں کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے امت مسلمہ کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے ہم سے کام لینا ہے۔ ہم دوسرے لوگوں کی طرح نہیں ہیں، ہم عیسائیوں یہودیوں کی طرح نہیں ہیں، ہمیں اللہ نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ہے امت مسلمہ کا مقصد وجود۔
تو اسلام پسند نوجوانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مقصد وجود کو سمجھیں، اور یہی بات وہاں سورۃ الحج کی آخری آیت میں کہا گیا، وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تم لوگوں کو چن لیا ہے، اللہ نے تم لوگوں کو منتخب کر لیا ہے، تم مجتبی ہو، تم مجتبی ہو، تم مجتبی ہو، تمہارا کام یہی ہے اللہ کے دین کی گواہی دینا، آخری کتاب کی گواہی دینا، آخری رسول کی گواہی دینا، دنیا کو بتانا کہ اب صحیح کتاب صرف قرآن مجید ہے، دنیا کو بتانا کہ اب کسی رسول کی تعلیمات اگر محفوظ ہیں تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات محفوظ ہیں، ان کی سیرت، ان کی احادیث صحیح طور پر منقول ہمارے پاس موجود ہے، یہ دین قیامت تک رہے گا، یہ آخری دین ہے، اور یہی دین اللہ قبول کرے گا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں، اور جو بھی اس دین کے علاوہ کوئی سیکولرزم، کوئی کیپٹلزم، کوئی مٹیریلزم، کوئی کمیونزم، کوئی کیپٹلزم، کوئی اور دین اختیار کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یہ دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور اس دین کا یہ مطالبہ ہے کہ پورے دین پر ایمان لائے، جزوی آپ ایک آیت پر یقین کر لیں، ایک حدیث کو مان لیں، آپ کا کام نہیں چلے گا۔ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کر دیتے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نماز پڑھوں گا لیکن سود سے نہیں بچوں گا، میں نماز پڑھوں گا لیکن شیشہ استعمال کروں گا، میں نماز پڑھوں گا لیکن شراب پیوں گا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ پورے دین میں داخل ہونا پڑے گا، پورے دین پر ایمان رکھنا پڑے گا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اور کہا گیا کہ تم سے پہلے جو قومیں گمراہ ہوئی ہیں اسی لیے ہوئی کہ انہوں نے کتاب کے ایک حصے کو پر ایمان لائے اور دوسرے حصے کا انکار کیا۔ سزا کیا ہوئی؟ اس کی سزا دنیا کی رسوائی ہے اور آخرت کا عذاب، دنیا کی رسوائی ہے، آخرت کا عذاب۔ آج ہم پر جو عذاب امت کے اوپر مسلط ہے، اس کے دو اسباب یہی ہیں۔ اب آ جائیے جو پانچویں بات میں کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت عالم اسلام میں ایک کشمکش برپا ہے، اور وہ کشمکش کیا ہے؟ مغرب اور اسلام کی کشمکش۔ نوجوانوں کو یہ سمجھنا ہوگا، یہ کشمکش ہے، یہ مصر میں یہ کشمکش ہے، پاکستان میں یہ کشمکش جاری ہے، یہ لڑائی جاری ہے، سعودی عرب میں یہ کشمکش جاری ہے، یمن میں ہے، فلسطین میں ہے، امارات میں ہے، کویت میں ہے، انڈونیشیا میں ہے، سوڈان میں ہے، الجیریا میں ہے۔ تو مسلم پسند نوجوانوں کو جاننا پڑے گا کہ یہ کشمکش کیا ہے، یہ لڑائی کیا ہے۔ یہ اسلام اور مغرب کی لڑائی ہے، اسلام اور مغرب کی لڑائی ہے، اسلام اور مغربی تہذیب کی لڑائی ہے، اس کو سمجھیے۔ اب وہ خاص طور پر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان کو بنے ہوئے 70 سال ہو گئے، آج تک ہم اپنے سرکاری ملازمین کو جو پینشن ملتی ہے اس کو سود سے پاک نہیں کر سکے۔ آج تک ہم پروویڈنٹ فنڈ جو آپ کی تنخواہ سے کاٹا جاتا ہے اس کو سود سے پاک نہیں کر سکے۔ آج تک ہم سود کو مٹا نہیں سکے۔ آج تک ہم، سن لیجئے، ابھی کتنا بڑا ظلم ہے۔ پچھلے دنوں ایک عدالت نے ایک آدمی کو 11 مہینے کی قید کی سزا دی اور اس پر 2.5 لاکھ روپے جرمانہ کیا کہ اس نے پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کر لی تھی۔ یا ایوب خان نے یہ قانون نافذ کیا تھا۔ آج تک کوئی مائی کا لال اس قانون کو مٹا نہیں سکا۔ ایک باطل قانون۔ اگر یہ قانون ہوتا تو پھر صحابہ کرام بھی جیل میں چلے جاتے، تابعین بھی جیل میں چلے جاتے، جن جن لوگوں نے ایک سے زیادہ شادی کی وہ جیل میں چلے جاتے، انبیاء بھی جیل میں چلے جاتے، انبیاء کا بھی جرمانہ ہوتا۔ کسی نے پہلی بیوی سے اجازت لی ہے؟ ایک باطل قانون ہے، لیکن یہ قانون مسلط کیا جا رہا ہے۔
یہ قانون، اور اس کے لیے باضابطہ امریکہ کہتا ہے، راست طور پر بھی کہتا ہے، ڈائریکٹ بھی کہتا ہے، NGOs کے ذریعے سے کہتا ہے، آپ کو ہم یہ IMF کا امداد دیں گے، یہ کام کیجئے۔ آپ امریکہ آنا چاہتے ہیں ملنے کے لیے آئیے، لیکن آنے سے پہلے حافظ سعید صاحب کو گرفتار کیجئے، پھر ہم آپ کو آنے کی اجازت دیں گے۔ آپ پہلے ڈالر کو یہاں تک لے آئیے، پھر ہم سوچیں گے کہ ہم آپ کو قرض دیں یا نہ دیں۔ پہلے آپ یہ کام کیجئے، پہلے بجلی کے بل بڑھائیے، سبسڈی ختم کیجئے، پھر ہم سوچیں گے کہ ہم آپ کو پر قرض دیں یا نہ دیں، ہم بعد میں فیصلہ کریں گے، پہلے یہ کر کے دکھائیے۔ تو یہ جو کشمکش ہے اسلامی قوانین کی، اسلام کی اور کفر کی، یہ کشمکش پاکستان میں ہے۔ تو یہ بڑا چیلنج ہے مسلم نوجوانوں کی، ان کو اس چیلنج کا مقابلہ کرنا۔ یہ ہر جگہ ہے، سعودی عرب پر اتنا دباؤ ہے کہ انہوں نے اپنی 100 سالہ اور اس سے بھی پہلے کی روایت کو ختم کر دیا۔ اذان کے ساتھ دکانیں بند ہو جاتی تھیں، وہاں کے بادشاہ پر اتنا دباؤ ہے، کہتے کہ نہیں، اذان کے وقت کے بعد دکانیں کھولو، نماز ہو رہی ہے دکانیں کھولو، سینما وہاں پر تعمیر کرو۔ یہ دباؤ صرف پاکستان پر نہیں ہے، امارات پر ہے، سعودی عرب پر ہے، سوڈان پر ہے، مصر پر ہے، اور ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، راست یا بالواسطہ، اس کو سمجھنا، اس سے باخبر ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھا جی، اب اگلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کے سامنے یہ ایک بڑا چیلنج ہے، تو اب اس میں سوچنا یہ ہے کہ ہمارا کردار کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس چیلنج کو قبول کریں۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، ہم مغربی تہذیب کا مقابلہ کریں گے، ہم اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے، ہم سود کے بغیر زندگی گزاریں گے، ہم زکوٰۃ کے نظام کو قائم کریں گے۔ یہ پہلے عزم ہو، ارادہ ہو، ایمان ہو۔ اگر اگلی نسل اور نوجوان یہ ارادہ نہیں رکھیں گے تو پھر پوری مغربی تہذیب ہم پر مسلط ہو جائے گی۔ تو یہ مزاحمت ضروری ہے، یہ ریسسٹنس بہت ضروری ہے، اس کے لیے ایمانی قوت کا ہونا ضروری ہے۔ ایمانی قوت کے بغیر آپ مغربی تہذیب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے، اس چیلنج کو قبول کیجئے اور اللہ سے یہ عہد کیجئے، اے اللہ مجھے جوانی دی، ایمان دیا ہے، میں اپنی جوانی کو اسلام کے لیے صرف کروں اور مغرب کی تہذیب کو اپنے ملک میں، اپنی ذات پر، اپنے خاندان میں، اپنے گاؤں میں، اپنے مکان میں، اپنے شہر میں، اپنے دفتر میں مغربی تہذیب کو مسلط نہیں ہونے دوں گا، اس کی مزاحمت کروں گا۔ میں مسلمان کی حیثیت سے جینا چاہتا ہوں، مسلمان کی حیثیت سے مرنا چاہتا ہوں۔ یہ عزم ہو، یہ ارادہ ہو نوجوان کا۔ اب اگلی 7ویں بات یہ ہے کہ ایسے نوجوانوں کے اوصاف کیا ہونے چاہیے۔ وہ نوجوان جو اسلام پر زندہ رہنا چاہتے ہیں، اسلام پر مرنا چاہتے ہیں، مغربی تہذیب کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے اوصاف کیا ہونی چاہیے اور ان کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ توحید کا ایک، اللہ کا ایک، اللہ ایک ہے، اس کا بیٹا نہیں ہے، باپ نہیں، انسانوں کی طرح نہیں، مخلوقات کی طرح نہیں، یونیک ہے، احد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، سوتا نہیں، اونگتا نہیں، مکمل علم رکھتا ہے، مکمل قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، قدیر ہے، بصیر ہے، شہید ہے، وکیل ہے۔ تو اللہ پر کامل اعتماد، اللہ کی قوت پر اعتماد، اور اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں، کسی نبی کے پاس، کسی فرشتے کے پاس، کسی انسان کے پاس، ساری طاقتوں کی نفی کیجئے۔ لا الہ کا مطلب ہی یہی ہے، کوئی طاقت نہیں ہے مگر اللہ کی، کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ کی، جو سب سے بڑی طاقت ہے، ایک طاقت ہے، اسی کے آگے سجدہ کروں گا، اسی کے آگے جھکوں گا، اسی کی بات مانوں گا، کسی اور کی بات نہیں مانوں گا۔
اسی کی بات مانوں گا، اور اس نے جس رسول کو بھیجا ہے آخری رسول اس کی بات مانوں گا۔ یہ توحید اور آخرت پر یقین، آخرت پر یقین، وبالآخرۃ ہم یوقنون، ایمان اور یقین۔ جس طرح آپ کو یقین ہے کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو یقین ہے نا آپ بھی زندہ ہیں میں بھی زندہ ہوں، میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں۔ اس طرح آخرت پر یقین، جنت پر یقین ہو، دوزخ پر یقین ہو، قیامت کے دن پر یقین ہو، حساب کتاب پر یقین ہو، اعمال ناموں پر یقین ہو، اللہ کے پاس پیش ہونا ہے، اللہ کے دربار میں حاضری دینی ہے، جواب دینا ہے اللہ۔ یہ یقین ہو، اس یقین کے بغیر نوجوان کے ذہن کی تربیت نہیں ہو سکتی، نوجوان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ نوجوان آخرت کے تصور کے بغیر، صرف علم نہیں، سن لیجئے غور سے نوجوانوں میری بات سنو، آخرت کا علم کافی نہیں۔ آخرت کا علم یہودیوں کے پاس بھی ہے، عیسائیوں کے پاس بھی ہے، اور بہت سارے لوگوں کے پاس ہے۔ علم اور چیز ہے، ایمان اور یقین اور چیز۔ کہ مرنے پر یقین ہو، آخرت پر یقین ہو، قیامت پر یقین ہو، جنت و دوزخ پر یقین ہو، اور اس کے بعد پھر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے پر یقین۔ یہ بات ذرا اچھا سمجھیے، بار بار دیکھیے، میں تو کہتا ہوں، میں بار بار کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نہیں تھے، سچے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم امین ہیں، سچے ہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے کسی سائنسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کسی عقلی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث پر ایمان لانے کے لیے کسی سائنسی عقلی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھو۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں نے رات میں مکے سے فلسطین کا سفر کیا، فلسطین سے 7 آسمانوں تک، پھر نیچے آیا، انبیاء کی امامت کی، پھر واپس فلسطین سے مکہ آیا، ایک ہی رات میں۔ آپ کہتے ہیں میری عقل نہیں مانتی، سائنس سے ثابت کریں۔ صحابہ کے زمانے میں کوئی سائنس نہیں تھی، آج سے 300 سال پہلے کوئی سائنس نہیں تھی، 500 سال پہلے کوئی سائنس نہیں تھی۔ آپ کے لیے تو سمجھنا آسان ہے، چلو راکٹ بھی ہیں اور ہوائی جہاز بھی ہیں اور لائٹ کی سپیڈ بھی ہوتی ہے، روشنی کی رفتار ہوتی ہے، آپ سمجھ لیتے ہیں، لیکن آپ کا براق پر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان آپ کا ہے کہ نہیں ہے؟ بار بار میں کہتا ہوں، یہ زمانہ ایسا ہے، دن میں 10 مرتبہ کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ایمان کی تجدید کرتے رہو، تجدید کرتے رہو، کیونکہ یہ میڈیا اور یہ انٹرنیٹ، یہ ٹیلی ویژن اور یہ اخبارات، یہ سب آپ کے ایمان کو متزلزل کر دیتے ہیں، آپ کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں۔ اب ایک بات ہے نوجوانوں، علم کا ہونا بہت ضروری ہے، علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب علم میں دیکھیے، قرآن کا علم، قرآن کو پی جاؤ، پورا قرآن شروع سے آخر تک 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھنا نہیں ہے، سٹڈی کرنی ہے، تلاوت ہی نہیں کرنی ہے، قرات ہی نہیں کرنی ہے، مطالعہ کرنا ہے۔ جس طرح آپ اپنے کورس کی کتاب پڑھتے ہیں، کاغذ لو، قلم لو، ریڈ پین لو، یلو ہائی لائٹر لو، سٹڈی کرو، امتحان جس طرح دیتے ہیں آپ۔ اے نوجوانوں، جوانی میں قرآن پڑھ لو، پورا قرآن ہضم کر لو، چاٹ لو، پی جاؤ قرآن۔ نوجوانوں، حدیث کو پی جاؤ، بخاری خریدو، مسلم خریدو، پین لو، کاغذ لو، سمجھنے کی کوشش کرو، پوری حدیثوں کو پی جاؤ۔ علم کے بغیر ایک نوجوان اسلام کے اوپر عمل نہیں کر سکتا، اسلام کو سمجھ نہیں سکتا۔ اب میں ایک اور بات کہتا ہوں، یہ قرآن حدیث کا علم تو وحی کا علم ہے، آخری رسول کا علم ہے، آخری کتاب کا علم ہے، یہ علم وحی ہے، یہ قیامت تک علم ہے۔ اب ایک چیز ہے تاریخ کا علم، تاریخ کا علم ہونا بہت ضروری ہے،
اور اسلامی تاریخ اور مغربی تاریخ. مغرب کیسے آگے بڑھ گیا ہم سے, یورپ کیسے آگے بڑھ گیا, یورپ کے بعد امریکہ یورپ سے بھی آگے بڑھ گیا, کیوں بڑھا, اس کے کیا اسباب, اور کون کون سے حکمران ہوئے, ہمارے عروج کا زمانہ کون سا تھا اور ہمارے زوال کا زمانہ کون سا تھا, ہمارے زوال کے کیا اسباب ہیں. تاریخ جو نہیں پڑھ سکتے, دیکھیے وہ قرآن نہیں سمجھ سکتے. میں جب بھی قرآن پڑھتا ہوں تاریخ کی روشنی میں پڑھتا ہوں. میں عاد کی پڑھتا ہوں, سمود کی پڑھتا ہوں, فرعون کی تاریخ پڑھتا ہوں, اور میں اصحاب کہف کی پڑھتا ہوں, ذوالقرنین کی پڑھتا ہوں. جہاں بھی میں قرآن پڑھتا ہوں اس کو اپنے زمانے کی تاریخ پر منطبق کرتا ہوں. تاریخ کے علم کے بغیر آپ کو نہ قرآن سمجھ میں آئے گا نہ حدیث سمجھ میں آئے گا. اچھا اے نوجوانوں, اگلی بات یہ ہے کہ آپ ڈاکٹری کر رہے ہیں, انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں, کمپیوٹر سائنس پڑھ رہے ہیں, سوشیولوجی پڑھ رہے ہیں, اس میں ماسٹر کر رہے ہیں, اس میں ماسٹر کر رہے ہیں. اپنے مخصوص سبجیکٹ میں تفوق ہونی چاہیے. اسلام پسند نوجوانوں کا سول سروس کے امتحان میں داخلہ لینا چاہیے. ان کو کمشنر بننا چاہیے, ڈپٹی کمشنر بننا چاہیے, بڑے عہدوں پر آنا چاہیے. ان کو فوج میں جانا چاہیے, فوج میں کمیشن حاصل کرنا چاہیے. ان کو پولیس میں جانا چاہیے, پولیس سروس میں جانا چاہیے, ایڈمنسٹریشن میں ان کو جانا چاہیے, اکنامکس میں پی ایچ ڈی کرنی چاہیے. جو آپ کا فیلڈ ہے اسلامک اکنامکس میں لاؤ. بینکنگ کو مسلمان کرو, بینکنگ کو مشرف اسلام کرو. یعنی آپ کو دنیاوی علوم میں تفوق حاصل کرنا ہے اور دینی علوم میں تفوق حاصل کرنا ہے. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. اگر آپ مغرب کے سامنے, اس کے سیلاب کے سامنے بند تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو صرف مدرسے کی تعلیم سے آپ مغرب کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ کو دنیاوی علوم میں بالادستی حاصل کرنی ہوگی. یہ دونوں میں کمال حاصل کرنا پڑے گا. آپ اچھے ڈاکٹر بھی بنے اور اچھے قرآن کے عالم بھی بنے. یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی مثال ہمارے پاس ہے. ڈاکٹر اسرار احمد جیسا مدرس قرآن پیدا نہیں ہوا بر صغیر ہند و پاک. میڈیکل ڈاکٹر آپ بھی بن سکتے ہیں, ڈاکٹر ذاکر نائک آپ بھی بن سکتے ہیں, ڈاکٹر اسرار احمد. تو یہ کب ہوگا؟ جب آپ دنیا کا علم بھی حاصل کریں گے اور دینی تفوق بھی حاصل کریں گے. ہر فیلڈ میں, ہر شعبے میں آپ ہونا چاہیے. تعلیم کے بارے میں آپ کو سنجیدہ ہونا پڑے گا, تب کہیں جا کر پاکستان میں اسلامی قیادت نصیب ہوگی. جب آپ ہر محکمے میں جائیں گے, ہر فیلڈ میں جائیں گے اور اچھے مسلمان جائیں گے, دیندار لوگ جائیں گے, امانت دار لوگ جائیں گے, تو آپ پھر یہ کمیشنز اور کک بیکس اور یہ ساری جو ہم باتیں کر رہے ہیں اس کا خاتمہ ہوگا. اب آ جائیے, اگلی بات یہ ہے, ساتویں بات یہ کہ آپ کا کردار روشن اور اجلا, آپ کا کوئی سکینڈل نہ بنے. اے نوجوانوں, کسی لڑکی کے چکر میں نہ پڑنا, کسی مالی سکینڈل میں نہ پڑنا, کبھی شرابیوں کی صحبت میں نہ رہنا, کبھی یہ نشہ کرنے والے شیشہ والوں کی صحبت میں نہ جانا, شرابیوں کی صحبت میں نہ رہنا. کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ آدمی فراڈی ہے, اس نے مجھے 5,000 کا دھوکہ دیا. کوئی یہ نہ کہے کہ اس لڑکے کے اس لڑکی کے ساتھ تعلقات تھے, یہ نہ کہے. جوانی اگر تمہیں ستا رہی ہے تو شادی کر لو. کردار اجلا, ململ کے سفید تھان کی طرح سفید اور شفاف اجلا کردار ہو. معاملات آپ کے شفاف ہو, لکھائی پڑھائی ہو, کسی کو 1 پیسے کا دھوکہ نہ دے. کردار کے بغیر اسلامی انقلاب کے نوجوان تیار نہیں ہو سکتے. یہ ایک اہم بات ہے, اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جھوٹ, آپ کی زبان بالکل جھوٹ سے پاک ہے. کبھی جھوٹ نہ بولیں, نہ ماں باپ سے بولیں, نہ دوستوں سے بولیں, نہ رشتہ داروں سے بولیں, نہ حکومت سے بولیں. بالکل جو آپ کے دل میں ہے, جو آپ کے دماغ میں ہے, بالکل سچی بات کہیں. قولوا قولا سدیدا. اے لوگوں جو اس ایمان لائے ہو, سیدھی بات کرو, سچی بات کرو. اب یہ کہ شیریں زبانی اچھی ہے. دیکھیے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے
میں فیس بک پر جب نوجوانوں کے رد عمل کو دیکھتا ہوں، یعنی کل میں نے ایک صاحب نے، ایک نوجوان حافظ قرآن ہمارے نوجوان دوست ہیں، انہوں نے حافظ سعید صاحب کی گرفتاری پر ایک بہت ہی منفی کامنٹ کیا۔ میں نے اس پر صرف اتنا لکھا افسوس۔ اس نے مجھے کہا کہ کیا میں یہ ڈیلیٹ کر دوں؟ میں نے کہا فوراً ڈیلیٹ کر دیجیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ نوجوان میری بات مانتے بھی، اللہ کا شکر ہے۔ ایک صاحب نے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں بہت ہی گندا لفظ استعمال کیا۔ میں نے کہا کہ میرے محترم بھائی، اور ان کی عمر جو ہے کوئی 70 سال، بوڑھے آدمی ہیں، ہمارے پرانے ساتھی ہیں، میں نے کہا کہ آپ کے لیے یہ بات زیبا نہیں ہے، آپ شائستگی سے اختلاف کیجیے۔ اور میں نے یہ بات لوگوں کے سامنے کہی اور اب بھی کہتا ہوں، سنیے، ہم سب ایک، حافظ سعید صاحب ہوں یا مولانا فضل الرحمان ہوں یا سراج الحق صاحب ہوں یا تنظیم اسلامی کے لوگ ہوں یا پھر وہ پروفیسر ساجد میر صاحب ہوں، جو بھی توحید والا ہے، جو بھی اہل سنت والجماعت کا ہے، جو بھی قرآن حدیث پر چل رہا ہے، وہ سب ہمارے ہیں۔ ہمارا دشمن مغرب ہے، اس بات کو سمجھو۔ آپس میں ہمیں لڑنا نہیں چاہیے۔ اصل دشمن کو چھوڑ دیا آپ نے، مغربی تہذیب کو چھوڑ دیا، مغربی میڈیا کو چھوڑ دیا، سیکولرزم کو چھوڑ دیا آپ نے۔ کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ اس پر کب ہم آواز اٹھائیں گے؟ تو میں نے کہا اس وقت تو اخوانی سلفی ورلڈ کپ ہو رہا ہے، اخوانی سلفی ورلڈ کپ ہو رہا ہے۔ ورلڈ کپ ختم ہو جائے تو پھر ہم پاکستان میں پروویڈنٹ فنڈ سے سود مٹانے کی بات کریں گے۔ ورلڈ کپ ہو رہا ہے نا، ورلڈ کپ تو پہلے ختم ہو۔ یہ ورلڈ کپ کس لیے کہا میں نے اخوانی سلفی؟ اس لیے کہا کہ یہ بحث مصر میں بھی امریکہ نے ہم چھوڑ دی، یہ بحث سعودی عرب میں چل رہی ہے، یہ یمن میں چل رہی ہے، ہر طرف اخوانیوں کو اور سلفیوں کو لڑایا جا رہا ہے۔ ذرا چوکنے رہیں، ہماری کسی گفتگو سے، بات چیت سے اسلام پسندوں کا نقصان نہ ہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اب میں 8ویں بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے، آپ کی سنت پر عمل کریں۔ اچھا، بہت سے نوجوان کہتے ہیں سنت ہی تو ہے نا، ہم کہتے ہیں داڑھی رکھ لو، کہتے ہیں سنت ہی تو ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے پانی پیو، سیدھے ہاتھ سے پیو، کہتے ہیں سنت ہی تو ہے نا، ہم کہتے ہیں قمیص پہننا ہے تو سیدھے ہاتھ کو پہلے استعمال کرو، نہا رہے ہیں سیدھے ہاتھ کو پہلے دھو لو، اس کے بعد بائیں ہاتھ کو، وضو کرنا ہے پہلے، تیمم، ہر چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیروی کرتے ہیں، کہتے ہیں سنت ہی تو ہے نا۔ یہ عمل ایک نوجوان کو تباہ کر سکتا ہے، یہ رجحان سنت ہی تو ہے نا، فرض تو نہیں ہے، یہ بہت ہی خطرناک رجحان ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کے پاس فرض اور سنت کا علم ہونا چاہیے، کون سی چیز زیادہ اہم ہے، کون سی چیز کم اہم ہے، اس کا علم ہونا چاہیے، الگ مسئلہ ہے یہ، لیکن سنت کی تحقیر نہیں ہو سکتی، سنت کا مذاق نہیں اڑایا جا سکتا۔ اب میں نویں بات، 2 باتیں اور ہیں، 10 باتیں ہیں، نویں بات سن لیجیے کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ، یہ سب نوجوان ہیں۔ دیکھیے، آپ حضرت علی کے بارے میں تو جانتے ہیں، 10 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 30 سال چھوٹے، 10 سال کی عمر۔ سعد بن ابی وقاص 55 ہجری میں انتقال ہوا، ایسا ہیرو آف قادسیہ، عراق کے فاتح عراق، سعد بن ابی وقاص 10 مبشرہ میں سے 17 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ ابو عبیدہ الجراح 16 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا ہے، فاتح شام ہے، فاتح دمشق ہے، 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ یہ جوانی بڑی طاقتور ہوتی ہے، جوانی میں عربی سیکھو، جوانی میں قرآن سیکھو، جوانی میں محنت کرو، جوانی میں پکے اور اچھے مسلمان بن جاؤ، صحابہ کی طرح، سعد بن ابی وقاص کی طرح،
علی کرم اللہ وجہ کی طرح. عبد الرحمن بن عوف 16 سال کے تھے. سعید بن زید حضرت عمر بن خطاب کے چچا داد بھائی بنو عدی کے 12 سال میں اسلام قبول کیا. عشرہ مبشرہ میں سے نوجوانوں کا یہ قافلہ تھا. حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 12 سال چھوٹے تھے, 28 سال کے تھے. 28 سال کے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے تھے, حضرت عمر 28 سال کے تھے, 12 سال چھوٹے. تو یہ نوجوانوں کا قافلہ ہے. اور جتنے کافرین تھے, منافقین تھے, یہ بوڑھے تھے, یہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے تھے. اور جو اسلامی تحریک تھی ان نوجوانوں کے ہاتھ میں. اسی لیے یہ 100-150 لوگ مکے میں پیدا ہوئے اور یہی سابقون الاولون کہلائے. آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ تیسیر اور تساہل میں فرق ہے. تساہل کہتے ہیں کیئرلیسنس, پرواہ نہ کرنا. یعنی مثال کے طور پر ابھی میں نے ایک مثال دی. آپ سے کہا جاتا ہے کوئی چیز, آپ کہتے ہیں چھوڑو یار کوئی بات. یہ جو کیئرلیسنس ہے نا اور سنت کی پابندی نہ کرنا, یہ بہت بڑا منفی رجحان ہے. اگر یہ ابتدائے شباب میں بھی یہ بیماری نوجوان کو لاحق ہو جائے تو مرتے دم تک یہ تساہل اور کیئرلیسنس کی بیماری ہوتی ہے. تو یہ میٹیکولیشن یعنی کسی چیز کو باریکی سے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا. میں اچھی نماز پڑھوں گا, میں اچھا حج کروں گا, جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اس طرح کروں گا. میں اچھی طرح قرآن و سنت کے احکام جان کر زکوٰۃ دوں گا. میں اچھی طرح قربانی کروں گا, جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اس طرح کروں گا. تو اس میں کیا ہے, توجہ کی ضرورت ہوگی, توجہ کی. سجدہ اچھی طرح کروں گا. تساہل کیا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. کوئی کام کریں آپ, اس میں تساہل نہ ہو, کیئرلیسنس نہ ہو. اس میں توجہ, انہماک ہو, ڈیووشن اور پوری اس کے تقاضوں کے مطابق, اس کے پورے ڈیمانڈز کے مطابق اس کی تکمیل کی جائے. تو یہ وہ 10 چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.